بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، تابع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین صالحین پر۔ محترم سامعین و ناظرین، میں جس ملک میں فی الحال قیام پذیر ہوں وہ البانیہ ہے، اور اس ملک کی انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے مستقل تاریخ بیان کروں گا۔ فی الحال آپ کے سامنے یہ بتلانا مقصود ہے، یہ ملک 32 لاکھ کی آبادی ہے۔ پہلے کافی حصوں میں کافی بڑا تھا، کئی حصوں میں یہ ابھی تقسیم ہو چکا ہے، کسی موقع پر تاریخ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 32 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 80% مسلمان تھے 1932 سے پہلے، آپ کہہ سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یہ سب مسلمان تھے، اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر تقریباً 2000 یہودیوں کو پناہ دی تھی۔ اسلامی اخوت کا جذبہ تھا، محبت کا، پیار کا جذبہ تھا، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جرمن نازیوں نے ان پر ظلم و ستم بھی کیا تھا، اس کو بھی برداشت کیا، لیکن یہود کو ان کے سپرد نہیں کیا تھا، یعنی یہود کو انہوں نے پناہ دی تھی۔ اسلام کی نسبت سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے شفقت دلوں میں موجود تھی۔ یہ لوگ خلافت اسلامیہ کے دور میں عثمانیہ کے دور میں اسلام لائے ہیں، آج سے 550-600 سال قبل۔ تو بعد میں چل کر ان پر کمیونزم آ گیا، رشیا کا اثر آ گیا، چائنا کا اثر آ گیا، اور اتنا سخت کمیونزم تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب مرتد ہو گئے، دینی تعلیم پر پابندی ہو گئی، بہت سخت حالات آئے۔ پھر اس کے بعد 1991 میں آزادی ہوئی، کمیونزم کا خاتمہ ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ اسلام کی ڈگر پر آنے لگے، لیکن کمیونزم ان کے دلوں میں رچ پس گیا تھا، تو اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہے، اور اسی سلسلے میں ہم ان لوگوں کے ساتھ یہاں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو الگ الگ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ملاقات کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک صاحب جن سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی کہ ان کے سوالات کیا تھے اور کیا جوابات دیے، اور اب الحمدللہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، دنیاوی اعتبار سے کافی وہ گورنمنٹ میں اچھا عہدہ رکھتے ہیں، سیکریٹ پولیس ہیں۔ تو ویسے ہی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، ایک یہاں کافی پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو بات چیت میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا آبائی تو میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ پر ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسا آپ لوگ رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور انسان کی موت کے ساتھ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، بس۔ تو میں نے یہ کہا آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اور بغیر دیکھی ہوئی چیز پر کیسے ایمان لائے؟ عام طور پر عام شیوعی یہی کہتے ہیں، شیوعی کا معنی کمیونسٹ یا لا مذہب یا ملحد لوگ۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر اتنی ہی بات ہے کہ ایک بغیر دیکھی ہوئی چیز پر آپ کیسے ایمان رکھتے ہیں، تو دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے تو آپ گستاخی معاف فرمائیں، مثلا آپ اپنے آپ کو ذہین عقل مند سمجھتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ تو میں نے کہا آپ عقل مند ہیں، معلوم ہوا کہ آپ کے اندر ایک ایسی حس ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ اپنی عقل مجھے بتلا سکتے ہیں؟ تو وہ بالکل تعجب میں پڑ گیا کہ نہیں، یہ تو انسان کے ساتھ بات چیت سے اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ عاقل ہے یا عاقل نہیں ہے، کتنی عقل ہے اس میں۔
تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ علامت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اس میں عقل ہے کتنی ہے، یہ علامت ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ بات چیت کا انداز، کام کرنے کا طریقہ، اس کی حرکات یہ بتاتی ہے۔ اگر ایک آدمی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، راستے میں بیٹھ جاتا ہے، یا کچرا پیٹی میں جا کر کچرا پیٹی میں الٹے سیدھے حرکتیں کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں عقل نہیں ہے، پاگل ہے۔ کہاں بالکل۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے سے تم عقل تک پہنچتے ہو، لیکن عقل دکھتی نہیں، یہ بات تو صحیح ہے نا؟ تو کہا ہاں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے عقل کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا۔ تو اس نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے لائٹ کی روشنی ہے، تو آپ نے یہ مانا کہ اس لائن میں کرنٹ موجود ہے، یہ جہاں سے آ رہی ہے لائن، اس میں کرنٹ موجود ہے۔ تو اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ نے کرنٹ دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، لیکن اندازہ ہے، تجربے سے پتہ چلا ہے کہ کرنٹ ہوتا ہے اور اس سے لائٹ آتی ہے۔ میں نے کہا یہ علامت ہے روشنی کہ کرنٹ موجود ہے۔ تو آپ نے کرنٹ کو مان لیا ہے صرف ایک علامت کے جاننے کی وجہ سے۔ کہا بالکل صحیح۔ پھر میں نے کہا ہم جس کافی میں بیٹھے ہیں، یہ کافی اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، تو یہ خود سے بن گئی ہے؟ کہا نہیں، اس کو کسی نے۔ میں نے کہا آپ یہ یقین سے مانتے ہیں نا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ کہا بالکل یقین سے مانتا ہوں۔ میں نے کہا اس بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے معلوم ہوا کہ صرف یہ نشانی دیکھ کر کے ایک مکان موجود ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ کوئی بنانے والا اس کا ہے۔ ان کا اور ایک بات بتاؤں، ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم اس کرسی پر آئے ہیں کافی پینے کے لیے، تو ایک آدمی آ گیا ویٹر، اور اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو آرڈر دیا، تو وہ ہمارے پاس یہ چیز لے کر آیا جو ہم نے مانگی، چائے کافی۔ کہاں بالکل۔ تو اس کے آنے جانے سے آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ آٹومیٹک چل رہی ہے کافی، تو آپ مان لیں گے؟ یا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی منتظم ہے، ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، مالک ہے؟ کہا مالک ہے۔ کہا آپ نے مالک کو دیکھا؟ کہا نہیں، لیکن کیونکہ ایک آدمی آیا، کافی لے کر آیا، ہم نے جو آرڈر دیا وہ مکمل کیا، اور کام کاج چل رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹر اور مینیجر موجود ہے۔ میں نے کہا آپ نے مینیجر کو بغیر دیکھے ہوئے یہ مانا کہ مینیجر، اس لیے کہ وہاں نظام چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہم تھوڑا اور آگے باہر نکلتے ہیں، اور اگر بالفرض ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اس جگہ پر غبار ہوتا بجائے راستے کے، اور اس غبار پر کوئی گاڑی کے نشان ہوتے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے؟ کہا یہ سمجھتا کہ کوئی ہونڈا، کوئی گاڑی آئی ہے۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ آپ نے نشانوں کو دیکھ کر یہ مانا کہ کوئی گاڑی آئی ہے، حالانکہ آپ نے گاڑی دیکھی نہیں ہے۔ کہا بالکل صحیح کہا۔ پھر میرے پاس قلم موجود تھا، میں نے کہا یہ قلم کے بارے میں اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ قلم جو ہے میرے پاس سے جس دن میں پیدا ہوا، میری والدہ کے پیٹ سے میرے ساتھ میں آیا تھا، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، لکھ رہا ہے بالکل اسی طرح۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ قلم کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے اس کو کہیں سے خریدا ہے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ اس جہاں سے میں نے خریدا ہے وہ دکان والے نے کسی فیکٹری سے اس کو لیا ہے، اور کسی فیکٹری میں یہ بنایا گیا ہے۔ کہا بالکل صحیح۔ میں نے کہا اس سے اور آگے چلتے ہیں، اور آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم کسی جنگل میں گئے، اور جنگل میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر گھوڑے کے، بکری کے نشانات ہیں ریگستان میں، لیکن وہاں کوئی بکری اور گھوڑا موجود نہیں ہے۔ پھر تھوڑے آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ وہاں مینگنیاں بھی ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوگا؟ یہ ہوگا نا کہ یہاں پر کوئی بکری آئی ہے، کوئی اونٹ آیا ہے، کوئی گھوڑا آیا ہے۔ کہا بالکل۔ میں نے کہا آپ نے بغیر گھوڑے کو دیکھے ہوئے یہ مان لیا کہ یہ گھوڑا ہے، یہاں پر گھوڑے کا گزر ہوا ہے؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا اب اللہ رب العزت ہم کو یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں،
واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے بعد جو گھاس اگ نکلتی ہے اس سے، وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ زمین میں جو کچھ جانور چل رہے ہیں، جانور دودھ دے رہے ہیں، اور دودھ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت اور نمونہ ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کا دودھ۔ کیسا دودھ؟ وہ ہے تو کس میں؟ خون کے درمیان اور گوبر کے درمیان، پیٹ میں اس کے خون ہے، گوبر ہے، گندگی ہے، اور اس کے درمیان سے اس نے جو چارہ کھایا ہے وہ چارہ ہرے رنگ کا ہے، گرین کلر کا ہے، وہ چارہ اس نے کھایا ہے، اور اس کا گوبر اور پیشاب اور خون جو ہے اس کا بالکل کلر الگ ہے۔ اس کے باوجود جو دودھ نکلتا ہے انتہائی صاف ستھرا، صحت مند اور بالکل بدبو سے پاک دودھ نکلتا ہے۔ آخر یہ دودھ خود بخود نکل جاتا ہے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس نے اس جانور میں صلاحیت دی ہے۔ پھر گائے کھاتی ہے کچھ اور، اس کا پاخانہ الگ طریقے سے نکلتا ہے، گھوڑا کھاتا ہے وہی چیز، اس کا پاخانہ الگ طریقے سے نکلتا ہے، بکری کھاتی ہے وہی چیز، اس کا پاخانہ الگ طریقے سے نکلتا ہے۔ سب کے کھانے کی چیزیں الگ الگ، اور اسی زمین پر ہر چیز موجود ہے، درخت موجود ہے، سیب ہے، انار ہے، سب کے الگ الگ کلر ہیں، سب کا مزہ الگ الگ ہے، اور ہر درخت اپنے اپنے وقت پر مکمل درخت نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ یہ جو رات ہے اس رات کو مسلسل رات بنا دے اور دن نکلے ہی نہیں، تو کون ہے جو دن نکال کر بتائے؟ تو ہم روزانہ جو اپنے دن میں دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ یہ دن اتنا بڑا نکل رہا ہے سورج، اور پھر وہ وقت پر ڈوب جاتا ہے اور پھر صبح میں نکلتا ہے، یہ کوئی چھوٹی تبدیلی ہے؟ آخر اتنی بڑی تبدیلی، اور ابھی میں جو کچھ آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا عالم ہے جو انسانی نگاہوں سے پیچھے کام کر رہا ہے، جس کو ہم سب دیکھتے ہیں۔ مثلا ہر انسان کے ساتھ کم از کم زندگی میں 2 مرتبہ اس کا وہ پالن ہار جس نے اس میں روح ڈالی ہے وہ کانٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک تو جس وقت روح اس کے دل میں آتی ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب وہ مرتا ہے۔ یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں براہ راست دنیا کا کوئی انسان ابھی ایسا نہیں ہے جو زندہ رہ گیا ہو کسی کونے میں، وہ موجود ہے، اور اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا اور موت قبض کر لے گا میری۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور پیدا ہو رہے ہیں ہر وقت، ہر آن اور ہر گھڑی، اور مر بھی رہے ہیں۔ تو موت اور زندگی کا جو کھیل ہے وہ ہر وقت ہر پل چل رہا ہے، اور میرے اور آپ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے انسان آئیں گے، سب کے پاس 2 آنکھیں ہیں، کان ہیں، چہرہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے ماڈل الگ الگ ہیں، اور سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہیں۔ کسی انسان کی انگلی کا نشان ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو جلا دیا جائے تب بھی دوبارہ وہ انگلی کا نشان اس پر آ جاتا ہے، اور ویسا ہی آتا ہے جیسا پہلا موجود تھا۔ آج آپ کی ترقی ہو گئی الیکٹرانک میڈیا میں اور الیکٹرانکس آئٹمز میں، سائنس نے ترقی کی، تو ہمیں اس کا پتہ چلا کہ انسانوں کی نشانیاں سب کی الگ الگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بے شک ہم اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے انگلیوں کے نشان کو بھی جمع کر دے، برابر کر دے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ کوئی طاقت ہے جس نے یہ سب بنایا ہے۔ تو پھر کیونکہ ان کے پاس اتنی مثالیں آ چکی تھی کہ ان کو ماننے بغیر چارہ نہیں تھا، پھر میں نے کہا بس وہی وہ خدا ہے
جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خالق الخلق کہتے ہیں، اور اس نے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیم کو بھیجا اور رہنمائی فرمائی، اور قرآن جو ہے اسی نے اتارا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تفصیل سے ان سے بات چیت ہوئی۔ محترم سامعین، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دلچسپ بات ہوئی تھی تو یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا تھی، اور بھی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو پیش کروں گا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام اللہ عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کھول دیا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک اس دین مستقیم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔